بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم عباسی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے ویلاگ میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کشمیر کے موجودہ حالات اور پاکستان۔ جیسے کہ کشمیر کے اندر 5 اگست 2019 کو انڈیا نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریموو کیا، جس کے نتیجے میں کشمیری مسلسل 420 سے زائد ایام ہو چکے کرفیو اور لاک ڈاؤن کا شکار ہے۔ ایک بڑا انسانی مسئلہ کشمیر کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور اس دوران انڈیا کے ساتھ چائنا کے تعلقات کیسے ہیں اور پاکستان اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں 2014 میں پاکستان کو دیکھنا ہوگا کہ جب چین اور انڈیا دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے تو پاکستان کو بڑی فکر لاحق تھی کہ چین اور انڈیا کی جو دوستی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کا باعث بنے گی۔ لیکن انڈیا اور چائنا کے تعلقات 2019 تک تو ٹھیک رہے۔ اس کے بعد جو ہے جو کشمیر کے اندر انڈیا نے ظلم کیا، اس کے بعد چین نے لداخ کے علاقے میں تقریباً 1000 مربع کلومیٹر تک قبضہ کر لیا، اور انڈیا کے اپنے اخبار دی اکنامک ٹائم نے یہ تازہ خبر دی کہ چائنا ڈپلائے 10,000 ٹروپس آن ساؤتھ بینک آف پینگوئنگ TSO 50 بٹالین اسٹیشن ان لداخ۔ اچھا، یہ خبر جو ہے وہ اس بات کا ثبوت پیش کرتی ہے کہ چین کا پینگوئنگ جھیل پر قبضہ مکمل ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جھیل کے نارتھ بینک پر لداخ ہے، جہاں پہلے ہی چینی افواج کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس جھیل کے مشرق اور مغرب میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اس لیے جھیل پر قابض ہونے کے لیے صرف شمال اور جنوب پر چین کا قبضہ ضروری تھا۔ اچھا، اسی طرح انڈیا کے ایک دوسرے اخبار جس کو کہ انڈیا کا عسکری اخبار بھی کہا جاتا ہے، دی وائر اس اخبار کا نام ہے، اس اخبار کا کہنا ہے کہ وٹ راج ناتھ لیفٹ آؤٹ PLA بلاکس ایکسیس 900 اسکوائر کلومیٹر آف انڈین ٹیریٹری ان ڈپسنگ۔ اسی اخبار کا یہ کہنا تھا کہ 6 سال قبل مودی اور شی جی پنگ کے درمیان بہت بلند و بالا تعلقات کا شور شرابہ تھا۔ اچھا، اب جبکہ انڈیا اور چائنا کے تعلقات کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں اور دونوں کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، اسی طرح سے 1962 کے اندر بھی انڈیا اور چائنا کے درمیان اسی طرح کی ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ کے دوران انڈیا نے جو کشمیر کا حصہ ہے اکسائی چین، اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ اس قبضے کو آگے بڑھاتا رہا۔ اب وہ لداخ کا یہ کافی حصہ جو لداخ کی جھیل ہے اس پر وہ قبضہ کر چکا ہے۔ 1962 کے اندر جب انڈیا اور چائنا کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستان نے انڈیا کو ایک دفاعی معاہدے کی پیشکش کی تھی، اور اب جو صورتحال ہے اب بھی تقریباً ویسی صورتحال بن چکی ہے کہ جب چائنا اور انڈیا کی جنگ ہے اور چائنا جو ہے وہ 1000 اسکوائر کلومیٹر کے ایریے پر جو کہ کشمیر کا ایریا ہے اس پر قبضہ کر چکا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں پاکستان بالکل خاموش ہے کہ پاکستان اگر واقعی میں کشمیریوں کی مدد کرنا چاہے تو پاکستان کے پاس ایک سنہری موقع ہے، اور اس صورتحال میں چین جو ہے وہ مستقل طور پر لداخ کے اندر بھی جنگ کی حالت میں ہے، اور اس کے ساتھ چین نے جو ایشیائی پیسیفک ممالک ہیں جن میں تائیوان ہے، فلپائن، جاپان، ویتنام، جنوبی کوریا، سنگاپور اور ساتھ میں انڈیا بھی شامل ہے، ان کو F-35 بمبار طیارے جو کہ امریکہ نے ان کو دینے کے لیے کہا ہے، تو چین اس بات پر آزاد ہوگا کہ وہ زیان H-20 سپر سونک اور ایٹمی ہتھیار اور میزائل کو جو ہے وہ سمندر اور فضا میں داغنے کی صلاحیت رکھنے والے جہاز کو فوری طور پر اپنے اتحادیوں کو فراہم کر دے گا۔
اس سلسلے میں چین کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق چین نے دسمبر 2019 کے آخر میں زیان H-20 جہاز کو اپنے اتحادیوں کو دینے کی تیاری مکمل کی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ فوری طور پر اس علاقے کو امریکی اتحادیوں کو F-35 جہاز فراہم نہ کرے۔ اچھا، بھارت جو ہے وہ بھارت نے امریکہ کے علاوہ تائیوان کو بھی $7 ارب کا اسلحہ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں $40 کروڑ کے جاسوسی آلات بھی شامل ہیں۔ اچھا، اسی دوران 8 اگست 2020 کو خبرساں ادارے رائٹرز کے مطابق تائیوان کے وزیر خارجہ جوزف وو نے امریکی سیکرٹری صحت کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ تائیوان کو چین کی جانب سے بہت مشکل صورتحال کا سامنا ہے، کیونکہ بیجنگ جزیرے پر ایسے حالات قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے کہ جو تائیوان کو اگلا ہانگ کانگ بنا دے۔ اچھا، اسی طرح سے اس خطے میں جو ہے وہ ان جنگی حالات کے باوجود پاکستان جو ہے وہ ہر فکر سے آزاد ممالک اور امریکہ کی ہر صورت اس کو خوش رکھنے کے لیے FATF بل کی منظوری بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور اس بل سے پاکستان اور پاکستانیوں دونوں کو غیر محفوظ بنا دیا ہے، اور بھارت چین سے بھاری شکست کے باوجود اس فکر میں ہے کہ وہ اپنی عوام کو چین کا غلام نہ ہونے دے۔ اس کے برعکس پاکستان اپنی بہادر عوام کو FATF بل کی منظوری سے دنیا بھر میں بے آبرو کرنے میں مصروف ہے۔ تھینک یو۔